اور ان کے جمی مریدین محبین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ القدیم والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله۔ بایا سے بلند درود پاک پڑھو، اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاة و سلام دائما علیکہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، کافی دیر سے آپ نعت و منقبت اور اس سے پیشتر چند تقریریں بھی آپ حضرات نے سماعت کی، اور میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ محفل پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ کے نام سے سجایا گیا ہے۔ یقیناً میرے عزیزو، فقیر قادری کو حضرت صوفی ملت صوفی اصغر حسن صاحب قبلہ دامت فیضہم کا حکم ہوا، فقیر صوفی صاحب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ میں اس پار رہ کر آپ کے کچھ مریدین جو ہمارے دوست و احباب میں سے ہیں، ان سے کافی لگاؤ ہے، ان سے بھی فقیر قادری ذکر سنتا رہا، اور یہاں سے لے کر شہر گھوسی تک کی بات میں کروں وہاں بھی، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ خود میں نے دیکھا اور علماء سے سنا۔ اللہ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت کی عمر میں اللہ بے پناہ برکت وسعت عطا فرمائے، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو جملہ مریدین محبین کو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ یہ ہیں سے مراد مصطفیٰ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ مجھے اوپر بٹھا دیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ میرے عزیزو، اور پھر بریلی شریف سے ایک آواز آتی ہے، سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ
یا غوث اعظم. پھر میرے اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا نے بارگاہ غوثیت میں بباغ دہل کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, کلام اعلیٰ حضرت ہے. یوں تو میں شاعری کا بہت زیادہ ایسا نہیں کہ میں خود اپنے شعر تقاریر میں کرتا ہوں, مزاج بھی نہیں ہے, لیکن میرے عزیزوں کافی دیر سے میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک کے بعد دیگرے سبھی کو میں نے سماعت کیا, تو چند اشعار ہیں اور وہ بھی میرے عزیزوں خاص کر اسی بارگاہ کے اشعار پڑھتا ہوں جس بارگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ بارگاہ مقبول ہے. بس میرے عزیزوں دو شعر. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں. آج اگر کوئی بغل کے محلے کا کوئی انسان کہے کہ میں تجھے تکلیف دے سکتا ہوں, اللہ نے مجھے اتنی طاقت دیا ہے, لیکن اے میرے عزیزوں اسی بغل کا رہنے والا دوسرا بھائی چلا ہے کہ تو کیسے ہے جو میرے بھائی کو تکلیف دے, میرا یہ پڑوسی ہے, مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی اپنا میرے بھائی کو تکلیف دے. اے میرے عزیزوں اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا, اس کی حمایت کرتے ہوئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, اس کی حمایت کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے عزیزوں اسی حامی و مددگار کو اگر بارگاہ غوثیت میں تم جاؤ گے اور تلاشو گے کہ ایک شخص کو حضرت سیدنا غوث پاک نے دعوت دسترخوان دیا, عریضہ کیا مولا میں دعوت قبول کرتا ہوں, کس سے؟ بارگاہ غوث اعظم میں محبوب سبحانی کی لاسانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دعوت دیا, عرض کیا حضور آپ کی دعوت مجھے قبول ہے, اور دعوت قبول کیسے نہ ہو, دعوت دینے والا کوئی اور نہیں وہ عظیم ذات ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا کے تمام ولیوں کو آپ کے صدقے میں ولایت عطا فرمائی ہے. آپ نے جب دعوت دی دعوت قبول کر لیا, عرض کیا حضور ساتھ ہی ساتھ میرا یہ عریضہ ہے کہ میں جس پر بیٹھ کر سواری کرتا ہوں اس سواری کا بھی کچھ خوراک کا انتظام کر دیا جائے. اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو واضح کروں گا ضرور انشاءاللہ. میرے عزیزوں آج ہم بھی کسی نہ کسی گاڑی کے ڈرائیور کو لے کر چلتے ہیں, اور گاڑی جب ڈرائیور چلانے والا ہماری گاڑی چلانے والا جب کوئی پرہیزی کا معاملہ ہوتا ہے میزبان سے پہلے خبر بھیج دیتے ہیں ہمارا ڈرائیور جو ہے پرہیزی کھاتا ہے, اس کا ذرا انتظام کر دیا جائے. طریقے سب کے اپنے اپنے, لیکن میرے عزیزوں آپ یہ جملہ سنیں کہ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نے ڈرائیور کو کھانے کا انتظام کروایا تو اللہ کے نیک بندوں نے بھی اس طرح کام کیا ہے. یہ شعر کے حوالے سے سماعت کر لیجئے کہ وہ عرض کرتے ہیں حضور میری سواری کا انتظام کر دیا جائے, میرے سواری کا جس پر بیٹھ کر میں سواری کرتا ہوں اس کی بھی خوراک کا انتظام کر دیا جائے. آپ نے فرمایا وہ کیا ہے اور کس چیز کی تم انتظام چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور میں جس پر بیٹھ کر سواری کرتا ہوں وہ شیر ہے. سبحان اللہ کہہ دیجیے, وہ شیر ہے, شیر ہے, اللہ کے ولی ہے, بولیے شیر ہے. کیا انتظام چاہتے ہو؟ سرکار اس کے لیے گائے کا انتظام کر دیا جائے. پیران پیر بڑے دستگیر نے کہا ٹھیک ہے. عین وقت ہوا, دسترخوان پہ حاضر ہوئے, عرض کیا مولا حضور حاضر, فقیر حاضر ہے. آپ سے عرض کیا تھا میں کہ میرے شیر کے لیے بھی کچھ خوراک کا انتظام کر دیا جائے. سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا, اپنے مرید کو اشارہ فرمایا, اپنے مرید کو اشارہ فرمایا اور کہا کہ اس باڑے میں جو گائے ہے اس شیر کے سامنے لے جا کر رکھ دو. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اپنے مرید کو اشارہ کیا کہ لے جاؤ گائے کو اس شیر کے سامنے رکھ دو, بارگاہ غوثیت میں ایک لاغر و کمزور پلنے والا کتا ہے جس کے جسم پر اگر ہڈی ہے اور جلد چمڑا ہے اس کے علاوہ گوشت کا کوئی لکھڑا نہیں ہے, پیر کے مرید کے پیچھے پیچھے وہ بھی ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اور وہ مرید گائے کو لے جاتا ہے,
نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، اولاد غوث اعظم، شہزاد غوث اعظم، پیر طریقت، صوفی ملت، غلامان سرکار عاصی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ صلاۃ و سلام دائما علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ میں حمایت کے حوالے سے اس بات کو ذکر کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید کو اشارہ فرمایا کہ گائے لے جاؤ اور اس شیر کے سامنے رکھ دو۔ حضرت غوث پاک نے جو ہی اشارہ فرمایا، حضرت غوث پاک نے جو ہی اشارہ فرمایا، بارگاہ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ میں پلنے والا ایک لاغر و کمزور کتا تھا۔ اے میرے عزیزوں، پیر سے ذرا محبت کرنا اور پیر سے ذرا عقیدت رکھنا ایک جانور سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ جانوروں سے سیکھنے کی چیزیں ملتی ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے حکم پر ہمیں عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے طریقے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء فرماتے ہیں کہ کتوں کے 10 ایسے خصائص ہیں جو اگر انسان کے اندر ہو تو وہ انسان بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید کو اشارہ کیا کہ لے جاؤ اس گائے کو اٹھا کر اس شیر کے سامنے رکھ دو۔ بارگاہ غوثیت میں پلنے والا لاغر و کمزور کتا ہے، وہ اس قدر ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ جس کے جسم پر ہڈی اور جلد چمڑے کے علاوہ کوئی گوشت کا لفڑا نہیں ہے، مرید کے پیچھے پیچھے ہو جاتا ہے اور گائے کو لے جا کر شیر کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ شیر جیسے ہی چاہتا ہے کہ میں گائے کو اپنا لقمہ بناؤں، قسم رب کعبہ کی، بارگاہ غوث العظم میں پلنے والا یہ کتا شیر پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ شیر کو تہے پھینک کر کے رکھ دیتا ہے۔ بریلی کے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے پاس کیوں جاتے ہو، وہاں سے کیوں مانگتے ہو۔ اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ حضرت علامہ صوفی اصغر حسن صاحب قبلہ کے پاس آ جائے۔ میرے عزیزوں، قسم رب کعبہ کی، آئیے میں اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے عرض کر دوں کہ اگر ہم بارگاہ غوثیت میں جاتے ہیں، اگر بارگاہ خواجہ غریب نواز میں حاضری دیتے ہیں، اگر ہم بارگاہ نظام الدین اولیاء میں حاضری دیتے ہیں، قسم رب کعبہ کی، یہ ہمارے اکابروں کا طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے شیوخ کا طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی کا نام آ جائے مومن، حضرت علی کا نام جب آتا ہے مومن کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میں محمد صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے فتویٰ دے کر جا رہا ہوں، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا المنافق۔ اے علی، جو تجھ سے پیار کرے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کا نام سن کے مومن خوش ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ دو عظیم صاحبان، اور ذرا سبحان اللہ کی صدا اس لیے بھی کہ ہم صحابہ کرام سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نبی نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا یہ پیراہن، میرا یہ کرتا لے جا کر قرن میں اویس کو دے دینا اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ کے ولیوں کی بات ہے، ذرا سبحان اللہ پتہ چلے ہم اللہ اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بات ہے۔ اور وصیت کرنے والے کی وصیت اس وقت لاگو ہوتی ہے کہ وصیت کرنے والا دنیا سے انتقال کر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیاوی ظاہری زندگی کے اعتبار سے پروردگار عالم کا حکم ہوا، اور جو حکم ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے عزیزان ملت اسلامیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی ظاہری زندگی سے تشریف لے گئے۔
دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں. آج کل سوشل نیٹ ورک پہ ایک ایسا مولوی بھی ہے جو بہت کچھ کہتا ہے کہ مرنے کو کیا کیا تم نام دو گے, ہے نا. آپ نے سنا ہوگا. میں بہت دوسروں کی ہجو نہیں کرتا, ہمارے پاس ابواب کی کمی نہیں ہے جو اپنوں کی بات نہ کرے, لیکن اشارہ ضروری ہے تاکہ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو جائے. میرے عزیزوں, میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہم یہ جملے اچھے سے اچھے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیار ہے. یار اچھا سے اسی کو پکارا جاتا ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں, محبت سے اسی کو پکارا جاتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں, اور یہ محبت کی دعوت میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. میرے محبت کی دعوت میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیاوی زندگی کے اعتبار سے, آپ دنیاوی ظاہری زندگی کے اعتبار سے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم ہے, حضرت مولا علی ہے, پیراہن مبارک کو لیتے ہیں اور قرن کی طرف چلتے ہیں. حضرت اویس قرنی سے ملاقات کے گھر جب پہنچتے ہیں, حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس میں بھی کچھ باتیں ہیں لیکن المختصر حضرت اویس قرنی سے جب ملاقات ہوتی ہے, گفتگو و سلام ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی یہاں موجود ہے. حضرت اویس قرنی ہے, عمر فاروق اعظم نے فرمایا, اے اویس اگر تو واقعی عاشق مصطفیٰ ہے تو نبی سے مدینہ ملنے کیوں نہیں آیا تھا؟ بات دیکھیں, وہ ان کی بات ہے میرے عزیزوں, نبی سے مدینہ ملنے کیوں نہیں آیا تھا؟ عمر فاروق اعظم مولا علی صحابی ہے اور حضرت اویس قرنی تابعی ہے, اور تابعی لاکھ عبادت و ریاست کر لے صحابی کے منصب پر نہیں پہنچ سکتے, صحابی کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتے. لیکن عمر فاروق اعظم کا یہ سوال تھا کہ جب تو نبی سے اتنا پیار کرتا تو مدینہ تو نے کیوں نہیں آیا؟ دیکھیے ذرا عشق کا جواب, محبت والوں کا جواب دیکھیے, اور پھر جواب وہ جواب سوال و جواب میں ہے. حضرت اویس قرنی نے کہا, عرض کیا حضور آپ تو نبی کو ہمیشہ دیکھتے رہے. یقیناً عمر فاروق اعظم ہے, مولا علی ہے, جو نبی کو دیکھتے تو صبح کرتے, جو نبی کو دیکھتے تو شام کرتے, نبی کے دیکھے بغیر انہیں چین و سکون نہیں ملتا. آج ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ہے, ہاں میں نے نبی کو دیکھا ہے. حضرت اویس قرنی نے کہا, ذرا یہ بتائیں کہ نبی کی یہ بھوے مبارک آپس میں ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہے؟ آپ گھر میں سنے ہوں گے نا, بھوج کا ملنا یہ خوبصورتی کی بات ہوتی ہے. بولیے نا یار, بھووں کا جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑا جوان ہوا, تھوڑا بڑا ہوا, بھوے اس کے ملے ہوئے ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے, اس لیے کہ یہ بھویں ملی ہوئی ہے. تو یہ خوبصورتی تو مدینے والے سرکار کی ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ترجمہ کسی اور دن کے لیے. اے میرے عزیزو, حضرت عمر فاروق اعظم سے حضرت اویس قرنی نے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیں کہ نبی کے بھوے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم ہے, اگر وہ ہے قسم رب کعبہ کی جو مدینہ میں رہ کر حضرت ساریہ کو کہے جبل پہ جانے کے لیے, پہاڑ پر جانے کے لیے, ان کے پاس جواب نہیں ہے. ان کے پاس یقیناً جواب ہے, لیکن یہ محبت والے ہیں, یہ عشق والے ہیں. حضرت اویس جواب دیں گے تو صبح قیامت تک ان کا جواب دلیل بن جائے گا. جو چاہے پارا میں ہو, بولیے, چاہے غازی پور میں ہو, چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو, نبی کا عاشق ہے. آج نہیں تو کل نبی کی زیارت ضرور اسے ہو, اور نہیں تو فرشتے ضرور سوال کریں گے اس وقت جب ہم قبر میں ہوں گے, بتا نبی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. قسم رب کعبہ کی, حضرت صوفی اصغر حسن صاحب کا ہر مرید کہے گا کہ اپنے پیر کے فرمان کے مطابق نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا. عقیدے کے حوالے سے میرے عزیزوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت اویس قرنی نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق اعظم خاموش رہے. چاہتے تو جواب دے دیتے, جواب اس لیے نہیں دیا کہ اویس بتائے گا تو صبح قیامت تک اس کی بات دلیل بن جائے گی. اور ہوا بھی ایسا ہی. حضرت اویس قرنی نے خود بتایا کہ نبی کی یہ بھوے مبارک دور سے دیکھے تو جدا جدا ہوتا ہے, اور پاس میں اور قریب سے دیکھے قسم رب کعبہ کی تو ملا ہوا معلوم ہوتا ہے, ملا ہوا معلوم ہوتا ہے. وہ حضرت اویس قرنی نبی کی پیراہن مبارک کو لیتے ہیں اور پہاڑ بلند
درگاہ پر چلے جاتے ہیں اور رکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، اے ساری کائنات کے خالق و مالک، اے ساری کائنات کے پالنہار، میں اپنے سر کو اس وقت تک تیری بارگاہ سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو اپنے محبوب کی آدھی امتیوں کی بخشش نہ، اپنے محبوب کی امتیوں کی بخشش نہ کرتے، اپنے محبوب کی امتیوں کی بخشش نہ کرتے، اپنے محبوب کی امتیوں کی بخشش نہ کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بندہ خدا رب کے بارگاہ میں مانگتا ہے، جب بندہ خدا رب کی بارگاہ مانگتا ہے، رب کو پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، 70 مرتبہ اپنے بندے کو کہتا ہے یا عبدی یا عبدی۔ وہ پروردگار عالم ہے، یقیناً وہ ارحم الراحمین ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا ہے، میرے عزیزو ہر ایک کو مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ آج اللہ کے پیارے رسول کا سچا عاشق ہے جو رب سے التجا کر رہا ہے، اے میرے مولا تو اپنے پیارے محبوب کی امتیوں کی بخشش کر دے، اور میں اس وقت تک اس پیراہن کو نہیں پہنوں گا جب تک تو اپنے محبوب کی امتیوں کی بخشش نہیں کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آواز آتی ہے، اے اویس تو اپنے سر کو اٹھا لے، میں نے تیری دعا سے آدھی امتیوں کی بخشش کر دی ہے، آدھی امتیوں کی بخشش کر دی ہے، اے میرے مولا آدھی امتیوں کی بخشش کی رب آواز آتی ہے، حاتف غیبی سے آواز آتی ہے، آدھی امتیوں کی تیری دعا سے بخشش کر دی، اور آدھی امتیوں کی بخشش اپنے محبوب کے پیارے لاڈلے عبد القادر جیلانی کی دعا سے کروں گا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اے میرے مولا آدھی امتیوں کی بخشش کیوں، اے میرے مولا آدھی امتیوں کی بخشش کیوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی نے عرض کیا، حضرت اویس قرنی نے عرض کیا، اے میرے مولا آدھی امتیوں کی بخشش کیوں۔ آواز آتی ہے، آدھی امتیوں کی بخشش تیری دعا سے میں نے کر دی، اور آدھی امتیوں کی بخشش عبد القادر جیلانی کی دعا سے کروں گا۔ اے میرے مولا یہ ہے کون؟ رب نے فرمایا، آواز آتی ہے، یہ میرے پیارے محبوب کا، یہ میرے پیارے محبوب کا پیارا ہے، یہ میرے محبوب کا لاڈلا عبد القادر جیلانی ہے۔ اے میرے مولا وہ ہے کہاں؟ ابھی وہ دنا فضل اللہ فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام میں ہے۔ اے میرے مولا وہ ہے کون؟ رب نے فرمایا یہ میرے محبوب کا لاڈلا عبد القادر جیلانی ہے، جو میرے حکم سے دنیا میں یہ اعلان کرے گا، قدمی حاضی ہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ اللہ کے حکم سے تمام اولیاء کے گردن پر میرا پیر ہے۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کیا، اے میرے مولا پھر تو گواہ ہو جا، عبد القادر کی باتیں میں نے سن لی ہے، اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے سر کو جھکاتا ہوں۔ بریلی کے امام نے کہا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اے میرے عزیزو، بات یہ اس وقت کی ہے جب انسان دنیا میں آئے اور پھر دنیا سے چلا جائے۔ تو میرے عزیزو، جب لوگوں نے، معتزلیوں نے، قادریوں نے، بہت جو ہے کہ قادیانیوں نے، بہت سارے لوگوں نے جب اعتراض کیا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتوں پر اعتراض کیا، یہاں تک یہ اعتراض کر بیٹھے کہ ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، جل گئے، بھن گئے، اب ہمیں کہاں ہمارا پتہ ہے، ہماری کہاں شناخت ہے۔ ہمارے علماء نے بتایا کہ جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی رب قادر ہے، اس وقت بھی رب قادر تھا، تو جب بن گیا، جسم ہو گئے، رہے یا نہ رہے، رب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قادر ہے کہ تمہیں جیسے چاہے ویسے بنائے، ہے نا میرے عزیزو؟ تو یہ ذرا بتائیں حضرت اویس قرنی نے کب کہا تھا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت حضرت اویس قرنی نے کہا تھا۔ تو اگر فتوہ لگانا ہے تو اویس قرنی پر فتوہ لگا کے دیکھ لے، جتنے تجھے ماننے والے ہیں کل تجھے مار کر بھگائیں گے، اس لیے کہ ساری دنیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے وہ حضرت اویس قرنی سے محبت کرتی ہے، اور یقیناً جب حضرت اویس قرنی سے محبت کرتی ہے تو پیران پیر بڑے دستگیر کی عظمت کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ پیران پیر بڑے دستگیر کی عظمت، قسم رب کعبہ کی وہ عظیم عظمت ہے، پروردگار عالم نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پروردگار عالم ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بات یہاں سے دو واضح میں کر دوں، اے میرے عزیزو، اپنے پیر کی بھی محبت ہے، علماء کی بھی محبت ہے، مشائخ کی بھی محبت ہے، اولیاء اللہ کی بھی محبت ہے۔ یہاں آپ آئے حضرت غوث الاعظم کی محبت میں آئے ہیں، حضرت پیران پیر بڑے دستگیر کی محبت میں آئے ہیں، اور پیر صاحب کے حکم پر آئے ہیں۔
بولیے نا یار سبحان اللہ. میرے عزیزوں حضرت جو ہے کہ ہم اور آپ پیران پیر بڑے دستگیر سے محبت کرنے والے ہیں, محبت ہم کرنے والے ہیں, لیکن یہ محبت کو کس نے ہمارے دل میں ڈالا ہے؟ پروردگار عالم نے ڈالا ہے. اس لیے کہ رب کا یہ اعلان ہے جو ایمان لائے نیک عمل کیے پروردگار عالم اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. محبت کی نہیں جاتی, محبت ہو جاتی ہے. جو ایمان اور عمل صالح کا جامع ہوتا ہے پروردگار عالم اس کی محبوبیت کا درجہ اتنا اونچا کر دیتا ہے. اگر وہ جنگل سے گزرے تو انسانوں کا سیلاب اس کے پیچھے پیچھے چلے, اگر آبادیوں سے انسانوں کا سیلاب اس کے پیچھے پیچھے چلے, اگر یہ ویرانے سے گزر جائے تو یہ ویرانے آبادیوں میں لہلہا اٹھے. اللہ کے محبوبوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر جاہل پر نگاہ کرم ڈال دے وقت کا جلیل القدر عالم دین بن جائے. یقیناً ایسے ہی ولی کامل شیخ طریقت میرے عزیزوں, ایسے ہی پیران پیر بڑے دستگیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے آئے ہیں, اور آپ حضرات بھی آئے ہیں. اور میں کیا ہوتا ہوں آپ کی عظمت کا بتانے والا؟ حضور غوث العظم خود ارشاد فرماتے ہیں انی حب وعینی فی اللوح المحفوظ, میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں ہے, اور لوح محفوظ میں کائنات کا ذرہ ذرہ محفوظ ہے. میاں جس کی نگاہوں میں لوح محفوظ ہے گویا کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہوں میں محفوظ ہے. حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں یدی اعلی مریدی کالسماء علی الارض, میرا ہاتھ میرے مریدین پر ایسے ہی سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فگن ہے. حضرت غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں ان الانس لهم شیوخ ان الجن لهم شیوخ ان الملائکۃ لهم شیوخ وانا شیخ الکل. انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں, جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں, فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں. وانا شیخ الکل, میں ان تمام پیروں کا پیر ہوں. اس لیے غوث پاک کو پیران پیر بڑے دستگیر کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان غوث اعظم, عظمت غوث اعظم, غلامان غوث اعظم, فدایان غوث اعظم, اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیران پیر بڑے دستگیر غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے عزیز جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے, قسم رب کعبہ کی, جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے, ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم اس محبت کے صدقے ہماری بخشش فرما دے گا, ہے نا. اللہ کے ولیوں سے, اللہ کے نیک بندوں سے. ولی کسے کہتے ہیں یار؟ ولی کی تعریف ہے کیا؟ جو نیک ہے, ایمان لایا, نیک عمل کیا, یہی نا ولی کی یہی صفت ہے. اور اس دور میں عرض کر دوں حقیقت ہے یہ میرے عزیزو, جو پروردگار عالم کا فرمان عالیشان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک معظم وہی ہے جو متقی ہے, پرہیزگار ہے. میرے عزیزو اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے, پسندیدہ وہی ہے جو متقی ہے, پرہیزگار ہے. میرے عزیزو اس پرہیزگاری کی مزید میں تفصیل نہ کرتے ہوئے یہ جملہ عرض کر دو کہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے بھی محبت کی, حضرت نے ایک شعر بھی پڑھ کر بتایا کہ ان کے مدرسے سے جو گزر گیا اسے دوزخ میں جانے نہیں دی. میرے عزیزو دیکھیں, بس اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. جو غوث پاک سے محبت کرے اور ان کے مدرسے سے گزر جائے وہ یہ پسند نہیں فرماتے کہ میرا مرید دوزخ میں جائے. میاں خود غوث پاک نے ارشاد فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی, اے میرے مرید تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ میرا رب ہے جس نے مجھے بلندیاں عطا فرمائی ہے, جس نے مجھے بلندیاں عطا فرمائی ہے. تو میں یہ جملہ عرض کر دوں کہ ہم سب غوث پاک کے یقیناً مرید ہیں, ہے کہ نہیں یار؟ ہم نے اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو ہمارے پیر صاحب نے کہا کہو کہ ہم نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. بس یہاں ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ اگر اس سے کسی کو انکار ہو تو ذرا اس سے یہ سوال کر کے جواب دے دیں, اور اپنے آپ میں سوال اور اپنے آپ میں جواب, کہ ذرا یہ بتائیں. اس شاعر نے کہا ہے کہ رب نے ماں کو عظمت کمال دی, اس کی دعا سے بگڑی مقدر سنوار دی, اور قرآن نے بھی ماں کی کچھ ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی, ہے کہ نہیں یار؟ یار دنیا میں تمام مائیں کیا سب عارفہ کاملہ ہیں؟ ماں کی بات یہاں ہوئی ہے.
ماں کی بات ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسن و حسین کی جو امی جان ہے صرف انہی کی بات ہو رہی ہے، میاں ماں کی بات ہوئی ہے، ان کی عظمت ان کی رفعت پوچھنا نہیں ہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہے، لیکن اے میرے عزیزو یہ تمام ماؤں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تمام ماؤں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کی والدہ اور والد کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دنیا میں مائیں کتنی ہیں اور کتنی قسموں کی ہیں میرے عزیزوں سبھی دیکھ رہے ہیں، کیا سب کی مائیں عارفہ ہیں، کیا سب کی مائیں کاملہ ہیں، کیا سب کی مائیں ولیہ ہیں، کیا سب کی مائیں نیک سیرت خاتون ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سب کی مائیں ہیں، لیکن سب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے، ان کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے، ان کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ پھر کیسے بدعقیدے ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ ایک اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں دیا اور ہمیں بہکا دیا جاتا ہے؟ قطعی ہم نہیں بہکیں گے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جب ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے تو میرا ایمان بولتا ہے اگر میرا پیر کامل ہے، یقیناً پیر وہی ہوتا ہے جو کامل ہوتا ہے، اور جب میرا پیر کامل ہے تو یقیناً وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، یقیناً وہ ہمیں جنت میں اور میرے عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا پیر کامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہی عقیدہ بھی ہونا چاہیے، یہی ایمان بھی ہونا چاہیے کہ میرے پیر نے جو حکم دیا ہے مجھے وہ کرنا ہے۔ اے میرے عزیزوں، پھر پیران پیر بڑے دستگیر کے حکم کو سن لو۔ پیران پیر بڑے دستگیر اپنے مرید کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں تمام پیروں کا پیر ہوں، تو حضرت غوث پاک کا حکم کیا ہے؟ یقیناً وہی حکم ہے تو پروردگار عالم نے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے، دنیا والوں کو اپنے رسول کے ذریعے پیغام دیا ہے۔ یقیناً غوث پاک کا وہی حکم ہے تو حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام ہے کیا؟ اے میرے عزیزوں، میں آپ سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج پوری دنیا میں نگاہیں اٹھا کر دیکھ لو، سب سے زیادہ حیران و پریشان اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام کا ماننے والا سب سے زیادہ پریشان ہے۔ اے میرے عزیزوں، نہیں، اسلام کے ماننے والوں کے لیے قرآن میں یہ خطاب دیا گیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہر انسان کے پاس تین نفس ہوتے ہیں، نفس لوامہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ اور نفس امارہ یہ ایک دونوں ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے تضاد ہیں۔ جس کے پاس نفس امارہ ہے وہ اسے ابھارتا ہے کہ تو گناہ کر، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے نفس لوامہ اس کی نفس کو ملامت کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی نفس ملامت کرتی ہے تو ایمان والا ہے، چغلخوری کرتا ہے تو ایمان والا ہے، دوسرے کو پریشان کرتا ہے، دوسرے کی حق کو چھینتا ہے۔ لیکن اے میرے عزیزو، یہ ایمان والوں کی بات تھی، لیکن پروردگار عالم نے نفس مطمئنہ والوں سے خطاب فرمایا، اے نفس مطمئنہ تو میرے بندے میں داخل ہو جا۔ ایمان کا ذکر یا نہیں؟ ایمان کا ذکر قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے، بہت سارے حکم ہیں، لیکن جنہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے، اور نفس مطمئنہ والے ہوتے وہ ہیں۔ تکلیف ہے پھر بھی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت میں ہے پھر بھی ہم شکر گزار ہیں، حیران و پریشان ہیں، چاہے رب جس حال میں رکھے اس حال میں ہمیں صابر ہونا چاہیے، اس حال میں ہمیں شاکر ہونا چاہیے، شکر کرنے والا ہونا چاہیے، صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ جملے عرض کر دوں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا بھی پیغام دیا ہے اور شکر کا بھی پیغام دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 25 سال تک بغداد کے جنگل میں میں رہا اور وہاں مجھے کوئی نہ جانتا تھا، میں کسی کو نہ جانتا تھا، بغداد کے جنگل میں رہتا، عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا، مجھے بھوک ستاتی تو پتوں کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتا۔ یہ غوث پاک کی سیرت ہے۔ اے میرے عزیزو، غوث پاک فرماتے ہیں کہ پتوں کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، کبھی قال اللہ اور قال الرسول کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہ کہا۔ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے رکوع و سجود کبھی قضا نہیں ہوئے ہیں، انہی غوث پاک کے ہم ماننے والے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اے میرے عزیزو، غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی مرید ہے، اگر میرا کوئی مرید ہے اور اس کا دشمن اگر اسے ستاتا ہے تو اپنے مرید کے
دشمنوں کے 7 پشتوں تک میں اسے تباہ کر دیتا ہوں. غوث پاک نے فرمایا انا القتال و انا السیاف، میں زبردست قتل کرنے والا ہوں، میں زبردست تلوار چلانے والا ہوں. آج غوث پاک کا ہر شخص مرید ہے، اپنے آپ کو مرید کہتا ہے، تو دنیا میں حیران و پریشان کیوں ہے؟ اللہ اکبر، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً میرے عزیزو ہماری زندگی وہ ایسی زندگی ہے کہ ہماری زندگی میں انقلاب نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم نے انقلاب کو چھوڑ دیا ہے میرے عزیزو، اس قدر چھوڑ دیا ہے کہ دامن اسلام میں ہم داخل ہیں صرف نام کے لیے، کام کے لیے نہیں ہے. اگر واقعی سچے آپ اپنے پیر کے سچے مرید ہیں تو قسم رب کعبہ کی آج یہاں سے عزم مصمم کر کے اٹھے کہ اگر دنیا میں ہمیں جینا ہے تو صرف مدینے والے سرکار کے لیے، دنیا سے مرنا ہے تو مدینے والے سرکار کے لیے. یہاں سے عزم مصمم کر کے اٹھے. میں سمجھتا ہوں اور یقیناً ہے بھی ایسا کہ سرکار صوفی ملت صوفی اصغر حسن صاحب قبلہ کا بھی یہی میسج ہے، جملہ علماء کرام کا بھی یہی میسج ہے کہ زندگی اصل وہی ہے کہ جس زندگی میں نبی سے پیار ہے، جس زندگی میں نبی سے محبت ہے. آج پوری دنیا میں نگاہیں اٹھا کر دیکھ لیں، پوری دنیا میں 50 تقریباً 57 ملک ایسے ہیں جو مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے اے میرے عزیزو، سارے کے سارے لوگ زبان میں تالے لگا دیتے ہیں. کچھ ہی چند اشخاص ہیں جو اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. اے میرے عزیزو، حضرت غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. بس آخری گفتگو ہے، ذرا غوث پاک سے پیار کرنے والے ہیں. آئیے غوث پاک نے نبی سے کس قدر محبت کرنے کا ہمیں درس دیا ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو مذہب عیسائی سے تعلق رکھنے والا تھا، مذہب عیسائیت کا ماننے والا تھا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. غوث پاک کو جلال آ گیا، غوث پاک کو جلال آ گیا. پتہ ہے کیوں؟ کہ اس نے کہا حضرت میں کھڑا ہو جاتا ہوں بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز بس آخری جملہ، بڑوں کا ادب کرنا الحمدللہ فقیر اپنے گھر سے سیکھا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن حضرت کا حکم ہے تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بس 2 جملے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عیسائی آیا اور صرف یہ جملہ کہا کہ حضرت عیسیٰ، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کو جلال آ گیا، فرمایا تو کیسے کہتا ہے؟ عیسائیت مذہب کا ماننے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، قبرستان میں لے کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بتا کون سی قبر جو سب سے پرانی ہے؟ قسم رب کعبہ کی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے بتایا تو غوث پاک نے اس قبر کے مردہ کو زندہ کر دیا اور فرمایا کہ اب بتا کہ عیسیٰ مسیح عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے کہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام عبد القادر جیلانی افضل ہے. ابھی یہ جملہ کہا فوراً شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ جملہ کہا کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے سر کے تاج ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم منصب کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن سنو پوری دنیا میں پروردگار عالم نے اگر سب سے افضل کسی کو بنایا ہے، سب سے مکرم کسی کو بنایا ہے تو وہ آمنہ کے دلالوں کو بنایا ہے جو مکہ میں پیدا ہوا، آمنہ کے گھر پیدا ہوا. حضرت غوث پاک کے ہم اور آپ چاہنے والے ہیں، وہ غوث پاک جو اپنی کبھی کرامت کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے اپنے نبی کی عظمت کو میرے عزیزو پامال نہیں ہونے دیتے ہیں. آج ہم ان کے مرید ہیں. اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، چلیے ہم نہیں کہتے تم آگے بڑھ کر مار پیٹ کرو، اچھی بات ہے، نہ کر سکتے ہو نہ کرو، لیکن دل میں تو اس سے بغض رکھ سکتے ہو. اور یہی طریقہ فرمان حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور یہیں سے میں پیغام آپ حضرات کو دیتا ہوں کہ پہلے اپنے دل میں نبی کی محبت، اور جب نبی کی محبت ہو گئی تو اپنے پیر سے اس قدر محبت کرو کہ وہ پیر آپ کا ہاتھ قسم
قسم رب کعبہ کی غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہے، اور جب غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو یقیناً سلسلہ بے سلسلہ تمام جگہوں کو پہنچ جائیں گے جس جگہ کے لیے ساری کائنات کو اللہ عز و جل نے دنیا میں امتحان کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم سب کو مذہب اسلام پر ثابت قدم رکھ، اور اس مذہب پر جو مذہب حقہ ہے، مسلک اعلی حضرت مسلک اہل سنت والجماعت پر اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔